بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک انتہائی نیک شخص رہا کرتا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال بھی بہت دے رکھا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ سے زنبیلیں بناتا اور فروخت کر کے اپنا گزر بسر کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ کے محل کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ بادشاہ کی بیوی کی خادمہ نے اسے دیکھ لیا۔ خادمہ ملکہ سے کہنے لگی کہ یہاں سے ایک آدمی گزر رہا ہے، ایسا حسین شخص میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، زنبیلیں فروخت کرتا پھر رہا ہے۔ ملکہ نے حکم دیا اس آدمی کو میرے پاس لاؤ۔ جب اسے لایا گیا تو اسے دیکھتے ہی ملکہ اس پر لٹو ہو گئی۔ ملکہ اس شخص سے کہنے لگی زنبیلیں پھینک دے اور یہ چادر سنبھال، اور باندی سے کہا تم تیل اور خوشبو وغیرہ لے آ، ہم اسے اپنی حاجت پوری کریں گے۔ اور عابد سے کہنے لگی اب تجھے زنبیلیں بیچنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ عابد بار بار انکار کرتا رہا، کہنے لگی کہ اگر تو یہ کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کے بغیر یہاں سے باہر بھی نہیں جا سکتا، اور پھر ملکہ نے دروازہ بند کرنے کا حکم دے دیا۔ عابد نے یہ صورتحال دیکھی تو کہنے لگا کیا تمہارے محل کے اوپر کوئی ضرورت کی جگہ ہے؟ ملکہ کہنے لگی ہاں، اور باندی کو حکم دیا کہ وہ اسے اوپر لے جائے اور پانی کا بندوبست کرے۔ یہ عابد شخص چھت پر جا کے ایک کونے کی طرف گیا، دیکھا کہ محل بہت اونچا ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ساتھ لٹک کر نیچے اتر جائے۔ یہ دیکھ کر وہ خود سے کہنے لگا کہ تو ساری عمر اپنے رب کریم کی رضا کی طلب میں لگا رہا، رات دن اس کی عبادت میں گزرتے تھے، تجھ پر آج ایک شام ایسی آئی ہے جو تیری اس تمام محنت کو ضائع کر دے گی، اور تجھ سے بڑھ کر کوئی خائن نہ ہوگا۔ یہ شام تیرے اعمال کو فاسد کر دے گی۔ غرض اس طرح سے وہ اپنے آپ سے باتیں کرتا رہا۔ جب اس نے بلندی سے کود جانے کا تہیہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ندا دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے لبیک کہہ کر جواب دیا۔ ارشاد ہوا میرا بندہ میری ناراضگی سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا رہا ہے، جا اپنے پروں سے اس کو تھام لے اور اسے ذرا بھی تکلیف نہ ہونے پائے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر پھیلایا، اسے پکڑ کر یوں زمین پر رکھ دیا جیسے ایک مہربان باپ بیٹے کو رکھتا ہے۔ عابد وہاں سے سیدھا گھر گیا، زنبیلیں وغیرہ وہیں رہ گئیں۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ بیوی کہنے لگی زنبیلوں کی قیمت کہاں ہے؟ کہنے لگا آج تو ان کا کچھ نہیں ملا۔ کہنے لگی تو آج رات افطار کس چیز سے کریں گے؟ کہنے لگا آج کی رات یوں ہی ذرا صبر سے کاٹ لیں گے۔ پھر کہنے لگا اٹھ کر تندور میں آگ جلا دے، اگر ہمارے ہمسائے تندور میں آگ نہیں دیکھیں گے تو نہ جانے کیا خیالات ان کے ذہنوں میں دوڑیں گے، خواہ مخواہ انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بیوی نے اٹھ کر آگ جلا دی اور خود واپس آ کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں ایک پڑوسن آگ لینے کو آئی، پوچھا آگ ہے؟ جواب ملا آگے بڑھ کر تندور سے لے لو۔ یہ عورت آگ لے کر واپس ہونے لگی تو گھر والی سے کہنے لگی تو یہاں بیٹھی باتیں کر رہی ہے، ادھر تیری روٹیاں پک چکی ہیں، روٹیاں نکال لو کہیں وہ جل نہ جائیں۔ عورت نے اٹھ کر دیکھا تندور بہترین روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ عورت نے انہیں برتن میں رکھا اور خاوند کے پاس لے آئی اور کہنے لگی تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ تیری بلند درجات کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے، لہذا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کہ ہماری باقی عمر خوشحالی اور فراغی میں گزرے۔ عورت کا اصرار بڑھتا گیا حتیٰ کہ عابد نے دعا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا کہ اللہ تعالیٰ میری بیوی کا اصرار اور تقاضا یہ ہے کہ اس کی باقی عمر خوشحالی اور فراغی میں گزرے۔ اتنے میں چھت پھٹ گئی اور یاقوت اور موتیوں سے بھری ہوئی ایک تشتری نیچے آئی۔ عابد نے بیوی کا پاؤں دبایا جو قریب ہی سو رہی تھی اور کہا کہ اٹھ کر بیٹھ، جو کچھ مانگا تھا وہ سنبھال لے۔ عورت بیدار ہو کے کہنے لگی جلدی نہ کرو، اس مقصد کے لیے تو نے مجھے نہ ہی جگایا ہوتا تو اچھا تھا، میں تو خواب دیکھ رہی تھی کہ سونے کی بہت ساری کرسیاں بچھی ہوئی ہیں جو بہت سے ہیرے جواہرات سے لدی ہوئی ہیں، مگر ان میں سوراخ ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کرسیاں کس کی ہیں؟ جواب ملا یہ تیرے خاوند کے بیٹھنے کے لیے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ سوراخ کیا ہے؟ جواب ملا یہ وہی نقص اور کمی ہے جو دنیا کی جلد بازی کی وجہ سے واقع ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں کسی ایسی چیز کی خواہش نہیں رکھتی جس سے تیری شانگاہ میں نقص پیدا ہو، لہذا اپنے رب سے اسے واپس کرنے کی دعا کر لو۔
عابد نے دعا کی اور تشتری واپس چلی گئی۔ بے شک جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔